اچھا، جہاں تک تعلق ہے مریم کے سیاسی مستقبل کا، تو بھائی ہمیں مریم سے زیادہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. میں ذاتی طور پہ ایک پاکستانی کے طور پہ میں ناخوش ہوں. میری کوئی ذاتی وجہ نہیں ہے، الحمدللہ. ناخوش ہوں، پریشان ہوں، اور آئی ہیو اے لاجک جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ اس پر غور کریں، اس میں کوئی اضافہ کر سکیں تو میرے ساتھ شیئر کریں. کسی بھی معاشرے میں دو ستون ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے اشرافیہ، ایک ہوتے ہیں عوام. بدقسمتی جو مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ اشرافیہ اور عوام دونوں کے درمیان مقابلہ ہے کہ اس ملک کو لوٹنا کس نے زیادہ ہے. ٹیکس نہ دینے سے ملاوٹ کرنے تک، کم تولنے تک، اپنی جھوٹی گوائیاں بیچنے تک، رشوت لینے اور دینے تک، اور جعلی ادویات بنانے تک. اشرافیہ اور عوام میں صرف ایک فرق ہے، عوام کی چونچ ہے وہ اتنا سا ماس، اتنی سی بوٹی چونچ کے مطابق ملک کی اتار رہے ہیں. اشرافیہ چونکہ یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے، ایون فیلڈ فلانے ٹمکانے، سارا کچھ سامنے ہے، وہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے. ان کے چونکہ جبڑے ہوتے ہیں اس لیے وہ ملک کے پرچھے. سو اگر گھر کے بڑے اور چھوٹے اگر نوچنے، بھموڑنے، کھانے، بوٹیاں اتارنے اور خون چوسنے پہ تلے ہیں، تو یہ ہے جس مستقبل کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. مریم میں کئی آئیں، کئی گئیں، 13 میں لوگوں کو نام بھی نہیں یاد. ایک زمانے میں کتنا ڈنکا یہاں بھی بجتا تھا، مارگریٹ تھیچر، نام بھی نہیں یاد. تھیچر کدھر گئی؟ تھیچر یہ کچھ بھی نہیں. یعنی کہ آپ اپنے طور پہ آنکھیں بند کر کے ذرا سوچیں، آج سے 40 سال پہلے مسلمان کہتا ہوں کہ پاکستان تو کون حکمران تھا؟ بتائیں مجھے. 30 سال پہلے، 40 سال پہلے گورنر کون تھا پنجاب میں؟ سندھ کا کون تھا؟ پرائم منسٹر کون تھا؟ ایک زمانے میں نہرو نے کہا اتنی تو میں دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے ان کے حکمران بدلتے ہیں. تو اس لیے یہ نہیں امپورٹنٹ نہیں ہوتے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم کون ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں. شمائلہ علی ہیں مانچسٹر انگلینڈ سے. وہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے پروگرامز، تحریروں اور ویڈیوز میں اکثر کردار سازی کی بات کرتے ہیں. بلا شبہ کردار سازی کے بغیر پاکستان میں حالات تبدیل نہیں ہو سکتے، لیکن مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ اس کام کا آغاز کب اور کون کرے گا، اس اہم کام کی ابتدا کیسے ہوگی. کیا آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ شمالہ بیٹا، آپ کا سوال بڑا بنیادی، بڑا خوبصورت ہے. میں تو برد کر رہا ہوں اس بات کا. یہ کون کرے گا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، ہمارے ریلیجس لیڈرز، ہمارے فکری لیڈرز، انٹلیکچوئلز، یہ بینک کرپٹ میجورٹی، یہ پاپولر ہونے والی یہ سستی چیزیں، ریٹنگ ویٹنگ، یہ سنجیدہ سی بات ہے، یہ اتنی پاپولر نہیں، لیکن بہرحال کرے گا تو کوئی حکمران ہی کرے گا. یہ کسی انڈیویجول کا تو کام نہیں ہے. ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں، ٹریگر کر سکتے ہیں، ان کی سوچ کو کھپ ڈال سکتے ہیں، کوئی شعور پیدا کر سکتے ہیں، قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کرو. میں تو کہتا ہوں میرے نزدیک کم از کم 2 بڑے کام ہیں. ایک، پرائمری ایجوکیشن کا معیار جو ہے نا، پرائمری کے بچے کو پرائمری کا بچہ نہ سمجھو. آپ سمجھو کہ پی ایچ ڈی ہائیلی پیڈ ٹیچرز ہوں، خوبصورت، ان کے صاف ستھرے، میں یہ شانہ نہیں کہہ رہا، سکولز ہوں، پرائمری ایجوکیشن زبردست، بنیاد مضبوط، اور پھر پاپولیشن مینجمنٹ.
یہ جو بچوں کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں نا، تو کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ اور یہ جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا منہ تو ایک ہی ہوتا ہے، پیٹ تو ایک ہی ہوتا ہے، ہاتھ دو ہوتے ہیں. اور بندہ پوچھے کمبختو، یہ 2 ہاتھ جو بچے کے ہوتے ہیں نا، یہ کچھ کرنے کے قابل بنانے کے لیے آپ کو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے بچے پہ، ورنہ یہ گداگری کے بھیک مانگنے کے کام آتے ہیں. وہ جی بڑھتے جائیں، بٹ یہ زمانہ تعداد کا نہیں استعداد کا ہے. بچوں کو مضبوط بناؤ. بہت گھٹیا سکول ہے، معاف کرنا. آپ کو آپ نے بیٹا لکھا نہیں آپ کا اوریجنل آپ کا شہر کیا ہے، ورنہ میں اس کے حوالے سے بتاتا کہ کبھی جا کے یہاں کے جو سرکاری سکولز ہیں ان کو دیکھوں. وہ جو ہائی پروفائل مہنگے سکولز ہیں وہاں کتنے پرسنٹ بچے جاتے ہوں گے ٹوٹل پاپولیشن کا؟ 2-2.5 کروڑ بچہ آپ کا ویسے سکول سے باہر دھکے کھا رہا ہے. چائلڈ لیبر عام ہے، رینٹ اے چائلڈ سوسائٹی ہے، رینٹ اے چائلڈ. بچہ کرائے پہ چلاؤ، چونکہ وہ رکشہ بھی نہیں لے سکتا، وہ ویگن بھی نہیں لے سکتا، وہ یہ بھی نہیں لے سکتا، وہ گھر بنا کے کرائے پہ نہیں دے سکتا. وہ بچہ جنتا ہے 6 سال کی عمر میں کرائے پہ چلا دیتا ہے. کردار سازی جو ہے یہ مشکل کام ہے، یہ اصل کام ہی یہ ہے. ملک تو ان دی الٹیمیٹ انالیسز اس ملک کے اس کے عوام نے بنانا ہوتا ہے. نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی دیانت ہے، نہ کوئی کمٹمنٹ ہے. چاپلوسی، خوشامد، ملاوٹ، جھوٹ، بد کرداری اپنی آخری انتہاؤں پہ ہے. اس لیے میں پیٹتا ہوں. لیکن ظاہر ہے یہ گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے. لوگوں کو اعلیٰ تعلیم دو، ان کو عزت نفس دو. وہ تو مفت ملتی ہے نا، اس کے لیے تو IMF سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں، وہ بھی نہیں ہے. ایک انسان کو آپ جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہو. میجورٹی آف دا پیپل ان دس کنٹری تھانے جا گئے ادھر ذلیل، ہسپتال گئے ادھر ذلیل، پٹوار خانے گئے ادھر ذلیل. تو ایسے بندے نے کیا کس قسم کا کردار وہ لے کے تو آئے گا، میدان میں اترے گا؟ سو اس کے بغیر لیکن ظاہر ہے حکومتوں نے کرنے والے کام ہیں.